والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بہت ہی معزز و مقتدر اسٹیج پر جلوہ افروز پاکیزہ شخصیات حضرات علماء اکرام اور لائق فخر و تحسین، لائق اجر و ثواب، یہاں جلسہ گاہ کے اندر بیٹھے میرے نوجوان دوستوں اور بزرگوں، اور جہاں تک بھی میری آواز پہنچ رہی ہے میری مائیں اور بہنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی۔ حضور فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی تم لوگ دین کی مجلس میں بیٹھو، اب سے پہلے یہ دین کی مجلس نہیں لگ رہی تھی، لیکن آپ حضرات جب متحد ہو کر آگے کو قریب ہو کر بیٹھے تو یہ دین کی مجلس ہو گئی۔ جو طریقہ اللہ کے نبی نے دین کی مجلس میں بیٹھنے کا بتلایا ہے وہ اب مکمل ہوا ہے۔ تو ایسی دین کی مجلس میں بیٹھنے کا طریقہ اور وتیرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ جہاں کہیں بھی تم لوگ دینی مجلس میں بیٹھو تو حضور نے فرمایا زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی، تم لوگ اپنی دینی مجلسوں کو درود پاک کے ذریعے سے مزین کر لیا کرو۔ لہذا یہ دینی مجلس بن گئی تو تمام حضرات محبت اور عقیدت کے ساتھ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بس 10-15 منٹ آپ سے مخاطب ہونا ہے۔ سچ کہوں تو مجھے یہ عنوان برا لگتا ہے، سچ کہوں تو مجھے یہ عنوان برا لگتا ہے، اور ظلم سہتا ہوا انسان برا لگتا ہے۔ اور کس قدر مصروف ہو گئی یہ دنیا ہماری، کس قدر مصروف ہو گئی یہ دنیا ہماری، ایک دن ٹھہرے تو مہمان برا لگتا ہے۔ معاف کیجئے گا اپنے معاشرے کی بات کر رہا ہوں شروع ہی سے، کہ کس قدر مصروف ہو گئی یہ دنیا ہماری، ایک دن ٹھہرے تو مہمان برا لگتا ہے، اور ان کی خدمت تو بہت دور کی باتیں ہیں، یہاں بوڑھے ماں باپ کا فرمان برا لگتا ہے، بوڑھے ماں باپ کا فرمان برا لگتا ہے۔ اور میرے اللہ ہماری قوم کو ذلت سے نکال، میرے اللہ ہماری قوم کو ذلت سے نکال، اتنی ذلت میں مسلمان برا لگتا ہے، کہو آمین۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات بھول جائیں کہ اس اسٹیج پر بیٹھے ہوئے جو حضرات ہیں ان سے زیادہ بھی کوئی خوبصورت چیز یہاں ہے، بس دیکھتے رہیں ان لوگوں کی طرف۔ آج کے دور کے انسان نے زندگی کے ہر میدان میں، وہ زندگی گزارنے کے اعتبار سے کوئی سا بھی میدان ہو، آسمانوں پر سفر کرنا ہو، یا زمین کی تہ میں دبی چیز کا پتہ نکالنا ہو، یا رہنے کے لیے فلک بوس عمارتیں بنائی ہوئی ہوں، یا سفر کرنے کے لیے تیز رفتار گاڑیاں اس کے پاس موجود ہوں، تو آج کے دور کے انسان نے، آج کا جو یہ دور ہے جو چل رہا ہے، جس دور کے اندر میں نے اور آپ نے جنم لیا ہے، آج کے اس دور کے انسان نے زندگی کے ہر میدان میں جس قدر ترقی کی ہے، اسی قدر کہیں نہ کہیں ان کی اخلاقی قدروں میں بھی گراوٹ آئی ہے۔ ترقی تو آج کے انسان نے بہت کی ہے، لیکن ان کی اخلاقی قدروں میں بھی گراوٹ آئی ہے، حقیقت کہہ رہا ہوں۔ اور اسی اخلاقی
انحطاط و گراوٹ کا یہ نتیجہ بھی ہے کہ آج ہر شخص کا شاکی بنا ہوا ہے. پڑوسیوں کو پڑوسیوں سے شکایت ہے, رشتہ داروں کو اپنے رشتہ داروں سے شکایت ہے, ماں باپ کو اپنے اولاد سے شکایت ہے, اولاد کو اپنی والدین سے شکایت ہے, بڑوں کو چھوٹوں سے شکایت ہے, چھوٹوں کو اپنے بڑوں سے شکایت ہے, اور استادوں کو اپنے شاگردوں سے شکایت, اور شاگردوں کو بھی اپنے استادوں سے شکایت ہے. آج کے انسان نے زندگی کے میدان میں ترقی تو بہت کی ہے, لیکن اپنی ضروریات کے اعتبار سے یہ اخلاقی قدروں میں گراوٹ ان کے ضرور آئی ہے نا. جب ہم بڑوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو اپنے چھوٹوں سے کس لیے شکایت ہے, تو بڑے کہتے ہیں کہ آج کے ہمارے چھوٹے اپنے بڑوں کا ادب و احترام نہیں کرتے, اور صاحب بڑی آنکھوں میں ڈھٹائی و بدتمیزی سے اپنے بڑوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان سے گفتگو کرتے ہیں. یہ بڑوں کو اپنے چھوٹوں سے شکایت ہے آج کے دور میں. اور جب ہم چھوٹوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو اپنے بڑوں سے کس لیے شکایت ہے, کہ چھوٹے کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے آج اپنے چھوٹوں کے ساتھ محبت و شفقت کا برتاؤ نہیں کرتے, اور وہی بچوں کی سی بچکچانہ حرکتیں کرتے رہتے ہیں. اور صاحب استادوں کو بھی اپنے شاگردوں سے شکایت ہے, آج کے دور کی بات کر رہا ہوں, استادوں کو بھی اپنے شاگردوں سے شکایت ہے. جب اساتذہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو اپنے شاگردوں سے کس لیے شکایت ہے, تو استاذ کہتے ہیں آج کے یہ ہمارے شاگرد استاذ کا حکم نہیں مانتے, استاذ کا ادب و احترام نہیں کرتے, اور حد تو یہ ہوتی ہے کہ استاذوں کے سامنے استاذی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور جب شاگردوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو اپنے استادوں سے کس لیے شکایت ہے, تو شاگرد کہتے ہیں کہ آج کے ہمارے اساتذہ ہم طالب علموں کے ساتھ موقر انداز میں نہیں رہتے, اور ہمیں سطحیت کے مظاہرے کرتے رہتے ہیں, ہمیں بلندیوں کا, ہمارا مستقبل روشن کرنے کا ہمیں خواب دکھاتے ہیں. یہ شاگردوں کو اپنے اساتذاؤں سے شکایت ہے. والدین کو اپنی اولاد سے شکایت ہے. میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ میں آج کے اس دور کی بات کر رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں اس انسان نے ترقی تو بہت کی ہے, لیکن یہ گراوٹ ان کے اندر آئی ہے. جب والدین سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو اپنی اولاد سے کس لیے شکایت ہے, تو والدین کہتے ہیں کہ آج کی ہماری اولادیں بلا تأمل والدین کی نافرمانی کرتی ہیں, بات بات پر ان کو جھڑکیاں دیتی ہیں, ان کو ڈانٹتی ہیں, ان کا ادب و احترام نہیں کرتی. اور صاحب جب بچوں سے پوچھتے ہیں, اولادوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو اپنے والدین سے کس لیے شکایت ہے, تو بچوں کا تو ایک الگ ہی اپنا ایک انداز ہوتا ہے بتانے کا. کیونکہ آج ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں اینڈرائیڈ موبائل ہے, اگر موبائل نہیں ہے تو گھروں کے اندر ٹیلی ویژن ہے, تو ہمارے بچے ان ٹیلی ویژنوں پر, موبائلوں پر کچھ اداکار اور اداکارہ ایسی بھی ہوتی ہیں جو فلموں اور ٹی وی سیریلوں کے اندر ماں باپ کا رول ادا کرتی ہیں کہ نہیں کرتی. تو یہ ہمارے بچے ان فلموں اور سیریلوں کے اندر والدین کے ادا کرنے والے ان اسٹاروں کو دیکھتی ہیں, اور پھر یہ امید کرتی ہیں اپنے حقیقی دنیا میں ماں باپ سے کہ یہ ہمارے ماں باپ انہی والدین کی طرح فلموں میں ماں باپ کا رول کرنے والے اسٹاروں کے سے لہجے میں ہم سے گفتگو کیوں نہیں کرتی. بات سچ کہہ رہا ہوں نا, گفتگو کیوں نہیں کرتی. یعنی وہ جس طرح اپنی اولاد کو فراخ دلی کے ساتھ بے حیائی, بے شرمی, بد اخلاقی کا ننگا ناچ کرنے کی کھلی چھوٹ دے دیتے ہیں, یہ دنیا میں جو ہمارے حقیقی ماں باپ ہیں یہ انہی ماں باپ کی طرح ہمیں اس طرح کی اجازت کیوں نہیں دے دیتے. یہ اولاد کا اپنے والدین سے شکایتیں ہیں. میرے عزیزوں, میرے پیاروں, آج ہماری اولادیں, آج ہمارے بچے اور بچیاں, یا یوں کہہ لیجئے کہ آج ہماری قوم کا نوجوان انتہائی بے حیائی, بے شرمی اور بد اخلاقی کا شکار ہے. اور صاحب اس میں بھی شک نہیں ہے کہ حد درجہ بزدل اور ڈرپوک ہے, اس میں بھی شک نہیں ہے, مگر یہ بڑی تلخ حقیقت ہے, ایک کڑوی سچائی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ آج ہمارے ان بچوں کو,
آج ہماری ان اولادوں کو، آج ہمارے قوم کے ان نوجوانوں کو تباہی اور بربادی کے اس دہانے پر پہنچانے میں، اس اسٹیج تک پہنچانے میں بنیادی رول ماں باپ کا ہے. بنیادی رول ماں باپ کی ہی غفلت، لاپرواہی، بدعملی اور غلط تربیت نے فرزندان قوم کو مجاہد کے بجائے مجاور بنایا ہے. ہاں، ہم ہی والدین کی غلط سوچوں اور فکروں نے فرزندان توحید کو غلط پیڑی پر چلایا ہے. آج یہ علماء اکرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بہت دنوں سے بہت سے لوگ ایسے بیٹھے ہیں جو 20 سال سے اپنے ہی معاشرے میں رہ کر آپ کی مسجدوں کی اقتدا فرما رہے ہیں، آپ کے مدرسوں کی اقتدا فرما رہے ہیں. آپ حضرات ان سے محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، اور جب ہم اپنے بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، اپنے اساتذاؤں کے پاس جاتے ہیں، تو وہ بتاتے ہیں کہ آج ہمارے مسلم سماج کے اندر، آج ہمارے مسلم معاشرے کے اندر بہت سارے والدین ایسے ہیں جو آج اپنی اولاد کا دکھڑا روتے ہوئے نظر آتے ہیں. بہت سارے ماں باپ، معاف کیجیے گا میں بھی بچوں کا باپ ہوں، اور آپ حضرات یہاں بیٹھے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو اپنی اولاد رکھتے ہیں، یعنی ماں باپ ہیں. بہت سارے والدین آج اپنی اولاد کا دکھڑا ہمارے اساتذاؤں اکرام کے پاس روتے ہوئے نظر آتے ہیں. آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ یہ کہتے ہیں کہ صاحب بڑا پریشان ہوں، مولوی صاحب بڑا پریشان ہوں، حضرت جی کوئی ایسا ایک تعویذ دے دیجئے کہ جس کے ذریعے سے آج میری اولاد میرے کہے میں ہو جائے. کہتے ہیں آج میری اولاد میرے کنٹرول میں نہیں ہے، آج میری اولاد میرے بس سے باہر ہو گئی ہے، حضرت جی کوئی ایسا ٹوٹکا فرما دیجئے، کوئی ایسی دعا بتلا دیجئے جس کے ذریعے سے میری اولاد میرے کہے میں ہو جائے. یہ شکایتیں ہیں. میں آپ حضرات کے ذریعے سے اپنے آپ کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، معاف کیجئے گا اگر کوئی بات بری لگی تو معاف کر دینا. آج ہمیں شکایت ہے کہ ہماری اولادیں ہمارا حکم نہیں مانتی، ہمیں بات بات پر ڈانٹتی ہیں، ڈپٹتی ہیں. لیکن میں آپ حضرات سے یہ سوال کرتا ہوں، کیا کبھی ہم نے اس پہلو پر بھی غور کیا ہے کہ ہم اپنے رب کی کتنا مان کر چلتے ہیں؟ کیا کبھی ہم نے اس پہلو پر غور کیا کہ ہم اپنے رب کی کتنا مان کر چلتے ہیں اور جناب پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر کتنا عمل کرتے ہیں؟ جب ہم خود اللہ اور اس کے رسول کی بات مان کر نہیں چلیں گے تو بتائیں پھر ہماری اولادیں ہمارا حکم کیسے مان سکتی ہیں؟ کیسے مان سکتی ہیں؟ خدا کی قسم اگر میں یہ کہوں کہ آج ہمارے گھروں کا ماحول، آج میرے مسلم سماج کا ماحول، آج میرے معاشرے کا ماحول اتنا گندا ہو گیا ہے، اتنا گندا ہو گیا ہے، خدا کی قسم اگر آج ہم نے اپنے معاشرے کی اصلاح نہیں کی اور ان بچوں کے مستقبل کو نہیں سنوارا تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ہمارے ان بچوں کا مستقبل کتنا بھیانک ہو سکتا ہے. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. ہمارے بچے ہمارے ہی گھروں کے اندر رہتے ہیں اور اپنے ہی بڑوں کو دیکھ کر زندگی گزارتے ہیں. ہمارے بچوں نے اپنے ہی گھر کے اندر اپنے باپ کو دیکھا، ہمارے ان بچوں نے اپنے ہی گھر کے اندر اپنی ماں کو دیکھا، ہمارے ان بچوں نے اپنے ہی گھر کے اندر اپنے بڑے بھائیوں کو دیکھا، ہمارے ان بچوں نے اپنے ہی گھر کے اندر اپنی بھابھیوں کو دیکھا، ہمارے ان بچوں نے اپنے ہی گھر کے اندر اپنی پھوپھیوں کو دیکھا، ہمارے ان بچوں نے اپنے ہی معاشرے میں رہ کر، اپنے ہی مسلم سماج میں رہ کر، اپنے ہی مسلم محلے میں رہ کر اپنے دین کے ٹھیکیداروں کو دیکھا. ہمارے بچوں نے دیکھا کہ میرا باپ نماز نہیں پڑھتا، ہمارے بچوں نے اپنی ہی آنکھوں سے دیکھا، اپنے ہی گھر کے اندر کے ماحول کو دیکھا کہ میرا باپ نماز نہیں پڑھتا، ماں نماز نہیں پڑھتی، مسجد میں اذان ہو رہی ہے اور میرا باپ پلنگ پر پڑا ہوا کھراٹے لے رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. حضرت اجازت بھائی ہمارے بڑے موجود ہیں، میں تو اسی لیے آ گیا تھا کہ حضرت کے آنے سے پہلے ہمارے اس بزم کا سنجیدہ ماحول ہو جائے. بس 2-4 منٹ سمیٹنی ہے اور اپنی بات ختم کرنی ہے، 2-4 منٹ لینی ہے آپ کی.
میں بات کر رہا تھا اپنے مسلم سماج کی، میں بات کر رہا تھا اپنے مسلم معاشرے کی۔ ہمارے ان بچوں نے اپنے ہی گھر کے اندر رہ کر اپنے بڑوں کو دیکھا، ہمارے ان بچوں نے اپنے ہی گھر کے اندر رہ کر اپنے باپ کو دیکھا، ہمارے ان بچوں نے اپنے ہی گھر کے اندر رہ کر اپنی آنکھوں سے اپنے باپ کو دیکھا کہ میرا باپ نماز نہیں پڑھتا، میری ماں نماز نہیں پڑھتی، مسجد میں اذان ہو رہی ہے اور میرا باپ پلنگ پر پڑا ہوا کھراٹے لے رہا ہے۔ ہمارے ان بچوں نے اپنی ہی آنکھوں سے دیکھا اپنے گھر کے ماحول کو کہ میرا باپ نماز نہیں پڑھتا، مسجد میں اذان ہو رہی ہے اور یہ میرا باپ پلنگ پر پڑا ہوا کھراٹے لے رہا ہے، اور میری ماں جو ہے وہ ہمسائی عورتوں میں گپ شپ کر رہی ہے۔ یعنی اللہ کے منادی کی ندا کی طرف کوئی توجہ نہیں، نماز کا کوئی خیال نہیں۔ ہمارے ان بچوں نے اپنے ہی گھر کے اندر رہ کر اپنی ہی آنکھوں سے اپنے گھر کے ماحول کو دیکھا کہ قرآن طاق پر رکھا ہوا ہے، میرے گھر کے اندر میرا باپ ہے جو اس قرآن کو پڑھنا جانتا ہے، میرے گھر کے اندر میری ماں ہے جو اس قرآن کو پڑھنا جانتی ہے، میرے گھر کے اندر میرے 5 بھائی ہیں جو اس قرآن کو پڑھنا جانتے ہیں، میرے گھر کے اندر میری بہنیں ہیں جو اس قرآن کو پڑھنا جانتی ہے، لیکن کبھی تلاوت نہیں کرتے۔ میرے گھر کے بچوں نے اپنے ہی گھر کے اندر رہ کر اپنے گھر کے ماحول کو دیکھا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ہمارے بچوں نے دیکھا کہ میرا باپ دینی کتابیں پڑھنے کے بجائے ہر وقت رومانٹک فلمیں دیکھتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہمارے ان بچوں نے اپنے ہی گھر کے اندر رہ کر اپنی ہی آنکھوں سے اپنے گھر کے ماحول کو دیکھا کہ میری ماں دینی کتابوں کے پڑھنے کے بجائے ہر وقت ٹی وی نہارتی رہتی ہے۔ ہمارے بچوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے ہی گھر کے اندر رہ کر اپنے گھر کے ماحول کو دیکھا کہ میرا باپ اپنے بوڑھے والدین کی خبر گیری نہیں کرتا ہے اور میری ماں اپنے بوڑھے ساس سسر کی خدمت نہیں کرتی ہے۔ ہمارے بچوں نے اپنے ہی گھر کے اندر رہ کر اپنی ان آنکھوں سے دیکھا کہ میں بڑے سے بڑا جرم کر لیتا ہوں، میرے ماں باپ مجھے ٹوکتے نہیں ہیں بلکہ محلے والے میرے جرموں کی شکایت کرتے ہیں، لیکن میرے اپنے بڑے ہیں، میرے ماں باپ ہیں، وہ میرے جرموں کا نوٹس نہیں لیتے، الٹا مجھے چمکارتے، شاباشی دیتے ہیں۔ تو عزیزو، جب ہمارے ان بچوں نے اپنے ہی گھر کے اندر رہ کر اس ماحول کو دیکھا تو ہمارے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات جم جاتی ہے کہ یہی اصل زندگی ہے جو میرے بڑے گزار رہے ہیں، مزید اس کے سوا کچھ نہیں، اور اپنی پوری زندگی اس نہج اور اس طرز پر گزارنے کی کوشش کرتا ہے جس طریقے سے اپنے گھر کے ممبروں کو گزارتے ہوئے دیکھا کرتا تھا۔ قصور ہماری اولادوں کا نہیں ہے، ہم ہیں اصل قصوروار، ہم ماں باپ ہیں اصل قصوروار، ہم نالائق ہیں اس لیے ہماری اولادیں بھی نالائق ہیں، ہم بے راہ ہیں اس لیے ہماری اولادیں بھی بے راہ ہیں، ہم خدا کی نافرمانی و سرکشی کرتے ہوئے نہیں جھجکتے اس لیے ہماری اولاد بھی پاپ کرتے ہوئے خدا کا خوف نہیں کرتی۔ بس آخر میں ہمیں یہ شکایت ہے کہ ہمارے بچے ہماری نہیں سنتے، ہمارا حکم نہیں مانتے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے یہ بچے اگر ان کو شروع ہی سے صحیح تعلیم و تربیت ملی ہوتی تو خدا کی قسم آپ کا اور قوم کا سرمایہ ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالی رب العالمین کلام اللہ شریف ہدایت للعالمین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔